کیا ایک رہنما اپنی سیاسی بقا کے لیے پورا سیاسی نظام ہلا سکتا ہے؟ اسرائیل میں آج یہی سوال گردش کر رہا ہے، اور اس کے مرکز میں ہیں نتن یاہو۔ ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ایک پرانا تصور سامنے آتا ہے: شمشون اصول۔ شمشون اصول کیا ہے؟ توریت سے منسوب یہ اصول کہتا ہے: میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، خواہ اس کی زد مجھ پر آئے یا میرے دشمنوں پر۔ جدید عسکری اصطلاح میں اسے اسرائیل کی اس جارحانہ سوچ سے جوڑا جاتا ہے جس کے مطابق اگر ریاست اپنے وجود کو فیصلہ کن خطرے میں محسوس کرے تو وہ اپنے مبینہ تقریباً 90 جوہری وار ہیڈ سمیت انتہائی طاقت استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گی، چاہے اس کے نتائج پورے خطے کے لیے تباہ کن ہو۔ نتن یاہو کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ اسی اصول کو سیاسی انداز میں استعمال کر رہے ہیں: اگر اقتدار خطرے میں ہو تو سیاسی میدان ہی بدل دو، چاہے اپنی حکومت کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ 2019 سے نتن یاہو 3 کرپشن مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہی مقدمات ان کے سیاسی مستقبل پر سب سے بڑا سایہ ڈال رہے ہیں۔ کیس نمبر 1000۔ الزام ہے کہ نتن یاہو نے ہالی ووڈ پروڈیوسر آرنون ملچن اور عرب پکی جیمز پیکر سے تقریباً 7 لاکھ شیکل کے تحائف، شیمپین اور سگار حاصل کیے۔ بدلے میں ویزا اور ٹیکس مراعات دینے کی کوششوں کا الزام سامنے آیا۔ استغاثہ اسے دھوکہ دڑی اور اعتماد کے ناجائز استعمال کا معاملہ قرار دیتا ہے۔ کیس نمبر 2000۔ الزام ہے کہ اخبار یدیوت اہرونوت کے مالک کے ساتھ مثبت کوریج کے بدلے حریف اخبار کو کمزور کرنے والے قانون پر ڈیل کی کوشش ہوئی۔ اس مقدمے کی اہم بات یہ ہے کہ گفتگو ریکارڈ پر موجود بتائی جاتی ہے، جس نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا۔ کیس نمبر 4000۔ سب سے خطرناک مقدمہ۔ الزام کے مطابق بیزک ٹیلی کام کے مالک کو 2 ارب شیکل کی رعایت دینے کے بدلے والا ویب سائٹ پر نرم اور من پسند خبریں شائع کروائی گئیں۔ دعویٰ ہے کہ نتن یاہو اور ان کی اہلیہ براہ راست ایڈیٹر کو ہدایات دیتے تھے۔ ریاستی گواہ اس کی تصدیق کر چکا ہے۔ اگر سزا ہوئی تو 10 سال تک قید ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناقدین کے مطابق نتن یاہو کی حکمت عملی صرف سیاسی نہیں بلکہ قانونی بقا سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ مقدمات کو طول دینا، عدالتی اصلاحات کے ذریعے دباؤ کم کرنا اور ایران کے خطرے کو مرکزی بیانیہ بنانا۔ مئی 2026 میں عدالت نے سماعت کم کر دی، مگر سوال باقی ہے: کیا یہ قانونی وقفہ ہے یا سیاسی مہلت؟ نتن یاہو کے اہم مذہبی اتحادی ہریدم اب ان کے لیے مسئلہ بن چکے ہیں۔ تقریباً 10 لاکھ آبادی رکھنے والے اس طبقے کے 63,000 طلبہ فوجی خدمت سے مستثنیٰ ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج فوری طور پر 10,000 نئے جوانوں کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ نتن یاہو یہ استثناء قانونی تحفظ نہ دے سکے اور یہی اتحاد میں دراڑ بن گیا۔ ہریدم نے حمایت واپس لے لی، پھر ایک غیر معمولی منظر سامنے آیا۔ نتن یاہو نے خود پارلیمنٹ تحلیل کروا دی۔ ووٹ تھا 110 کے مقابلے میں 0۔ اب انتخابات ستمبر 2026 میں ہوں گے۔ یہ بحران صرف سیاست نہیں بلکہ شناخت کا بھی بحران ہے۔ ایک طرف عسکری ریاست ہے جو مسلسل جنگ کے لیے مزید سپاہی چاہتی ہے۔ دوسری طرف توریت کی ریاست ہے جہاں ہریدم مذہبی تعلیم اور روحانی ذمہ داری کو فوجی خدمت پر ترجیح دیتے ہیں۔ نتن یاہو یہی 2 متضاد مطالبات کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران کو کمزور کرنے کی کوششیں مطلوبہ نتائج نہ دے سکیں، اسی لیے بعض تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے ایران کے ساتھ تصادم یا نیا محاذ کھولنے کی کوشش ہو سکتی ہے تاکہ داخلی بحران پس منظر میں چلا جائے۔ اکتوبر بھی ایک نفسیاتی عنصر ہے۔ طوفان اقصیٰ کی یاد اب بھی اسرائیلی سیاست پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور ناقدین کے مطابق نتن یاہو شاید اس مہینے کے سیاسی دباؤ سے پہلے نئی بساط بچھانا چاہتے ہیں۔ مئی 2026 کے سروے نتن یاہو کے لیے خوشائند نہیں۔ 42% لیکود ووٹرز دوسری جماعت کو ووٹ دینے کا سوچ رہے ہیں۔ اپوزیشن کو 59 سے 71 نشستیں ملنے کی پیشگوئی ہے۔ حکومت کے لیے 49 سے 51 نشستیں۔ ہریدم نتن یاہو سے فاصلے پر رہ کر اپوزیشن سے سودا بازی کی پوزیشن میں ہیں۔ ادھر غزہ، لبنان اور ایران کے محاذ نے فوج کو تھکا دیا ہے۔ سیکولر فوجیوں میں سوال بڑھ رہا ہے، صرف ہم ہی کیوں لڑ رہے ہیں؟
مگر اصل زخم 7 اکتوبر 2023 کی ناکامی اور حماس کی مزاحمت ہے، جس نے اسرائیلی عسکری اعتماد کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ نتن یاہو آج ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہر راستہ خطرناک دکھائی دیتا ہے۔ مقدمات، فوجی دباؤ، مذہبی حلیفوں کی ناراضگی اور گرتی مقبولیت سب ایک ساتھ ان کے گرد جمع ہو چکے ہیں۔ اگر وہ انتخابات ہار گئے تو جیل ان کا منتظر ہو سکتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں شمشون اصول دوبارہ سوال بن کر سامنے آتا ہے۔ کیا نتن یاہو اقتدار کے خاتمے سے پہلے ایران یا کسی نئے محاذ کی طرف بڑھیں گے، یا یہ صرف سیاسی دباؤ کا ہتھیار ہے؟ ستمبر 2026 کے انتخابات صرف حکومت نہیں، اسرائیل کے داخلی توازن کا فیصلہ کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟